ہمیں پاکستان آئے 4 سال گئے تو میری اماں نے میری چوڑیاں توڑ ڈالی، ناک سے لونگ اتار دی اور سر پر سفید کپڑا اڑا دیا۔ گو کہ سب کچھ میری اپنی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا۔ مجھے ابھی تک اپنے شوہر کے زندہ ہونے کی امید تھی، مگر وہ ہم سے جن حالات میں بچھڑے تھے وہ حد درجہ مایوس کن تھے۔ میرے شہر سے زندہ بچ نکلنے والوں نے خبر دی تھی کہ حمید صاحب جس مسجد میں نماز پڑھنے گئے تھے، سکھوں نے اس مسجد میں آگ لگا دی اور باہر سنگینیں تان کر کھڑے ہو گئے۔ آگ سے جھلستا ہوا جو مسلمان باہر نکلتا وہ ان کی تلوار کی زد میں آ جاتا۔ ایسے میں بھلا وہ کیسے بچ سکے ہوں گے؟ یہ خبر تو ہمیں پاکستان آنے کے کچھ دن بعد ہی مل گئی تھی، لیکن میں ان کا انتظار کرنے پر مصر تھی۔ 4 سال تک ان کا انتظار کیا، کیا کچھ میں نے نہ کیا۔ بھائیوں کی منتیں کر کر کے اخباروں میں اشتہار دیے، ریڈیو سے اعلان کرائے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں بہت خوددار خاتون ہوں، کسی کا احسان لینا مجھے گوارا نہ تھا، اس لیے الگ تھلگ مکان میں اپنے 4 بچوں کو سینے سے لگائے زندگی کے بقیہ دن گزارنے لگی۔ اماں میرے بھائیوں کے گھر بھی نزدیک ہی تھے، اپنے ساتھ لائے ہوئے زیورات جو نہ جانے میری کس نیکی کے بدلے میرے ساتھ حفاظت سے چلے آئے تھے۔ عزیزوں نے اماں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے میری مرضی کے خلاف میری چوڑیاں توڑ ڈالی اور مجھے بیوگی کا لباس پہنے رکھنے کی سختی سے ہدایت کی۔ اس دن کے بعد تو آنسوؤں نے میری پلکوں پر بسیرا کر لیا۔ پلک جھپٹتی تو ڈھیر سارے آنسو ڈھلک آتے، کسی سے بات کرتی تو سینے میں دھواں سا گھٹ جاتا، معصوم بچوں کو دیکھتی تو ہونٹ ضبط غم کے اظہار سے زخمی ہو جاتے۔ یا اللہ، یہ پہاڑ کی زندگی ان کے بغیر کیسے گزرے گی؟ مخمل پر سونے والے بچے کب تک مجھے اپنے زخمی بدن دکھاتے رہیں گے جو کھڑے بانوں پر سونے سے ان کے جسموں پر پڑ جاتے ہیں۔ ایک بار ننھی ریحانہ نے مجھ سے پیار میں چینی کم ہونے کی شکایت کی۔ پہلے تو میں نے اسے بہلانا چاہا، مگر جب وہ پیالہ دور پھینک کر چلانے لگی تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور اپنے اس غم کا اظہار میں نے یوں کیا کہ اس حساس بچی کو روئی کی طرح دھنک دیا، اس کے گالوں پر بے تحاشا تماچے جڑ دیے اور خود بھی مسلسل 3 دن تک منہ چھپائے روتی رہی۔ میری یہ حالت گھر میں چھپی نہ تھی، بھائی آ کر تسلیاں دیتے، بھابیاں پہرو دل بہلاتی، مگر مجھے ان سب کی باتوں سے وحشت ہوتی۔ ایک بار کسی شادی کی تقریب میں جب دلہن کے سر پر سہاگنوں کو ہاتھ رکھنے کا کہہ کر میرا ہاتھ جھٹک دیا گیا تو میں الٹے پاؤں واپس آ گئی اور کبھی کسی شادی میں شریک نہ ہونے کی قسم کھا لی۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ میں نے خود کو کبھی بیوہ نہ سمجھا۔ اماں سے چھپ کر رات کے اندھیرے میں چوڑیاں پہن لیتی اور صبح اماں کے اٹھنے سے پہلے اتار کر رکھ دیتی۔ اسی طرح ان کی غیر موجودگی میں رنگین دوپٹہ اوڑھتی، سنگھار کرتی اور آنسوؤں سے سب رنگ پھیکے پڑ جاتے۔ خاندان کے بزرگوں نے مشورہ دیا کہ حمید صاحب کی برسی منائی جائے تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ وہ اب مر چکے ہیں۔ عینی شاہدوں کے مطابق ان کی شہادت 18 ستمبر 1947 کو ہوئی تھی۔ 4 سال بعد ان کی برسی دھوم دھام سے منانے کا اہتمام ہوا۔ میرے بچے حیرت سے اس عجیب و غریب دعوت کے اہتمام کو دیکھ رہے تھے، جس میں انہیں یتیم بچے کہہ کر لوگ سر پر ہاتھ پھیرتے اور آبدیدہ نظر ان پر ڈال کر دسترخوان پر جا بیٹھتے۔ اس فاتحہ خوانی یا برسی کا اہتمام میرے بھائیوں نے کیا تھا۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج گئی۔ اس رات میں نے پوری رات عبادت میں گزار دی اور رو رو کر خدا سے انتہائی عاجزی سے دعا کی کہ یا تو میرا دل اس حادثے سے سمجھوتا کر لے یا پھر کوئی معجزہ ہو جائے۔ دوسری صبح ابھی ان کی برسی کے جھوٹے برتن بھی نہیں دھلے تھے۔ میں اور ماں
फर्श झाड़ कर तय कर रही थी कि तारिक भाई घबराते हुए अंदर आए और चिल्ला कर बोले, सुरैया देख, ये कौन है? मैं अखबार पर झुक गई जहां मेरे शौहर की तस्वीर चमक रही थी। नीचे लिखा था, सुरैया तुम जहां भी हो मुझे इस पते पर इत्ला दो। ये अल्फाज तो मुझे आज भी असबर याद हैं। हाँ, यही वो अल्फाज हैं जिन्होंने मेरी बेवकी के दायमी गम को खुशियों में बदल दिया। 1 हफ्ते के बाद वो हमसे आ मिले और जैसे मेरे आंगन में पहाड़ का पहला काफिला हमेशा के लिए ठहर गया।